ایک بات بتائیے، ایک آدمی کہتا ہے دو گروپ ہیں، مکذبین کے اور مثبتین کے۔ ایک کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی نہیں ہے، اچھا، اور کہتا ہے مرنے کے بعد زندگی ہے، اچھا۔ جو جھٹلا رہے ہیں مکذبین، ان کے دلیل کیا ہے؟ یہ بلب جل، دیکھو مکذب جو ہے کیا کہتا ہے؟ یہ بلب جل رہا ہے، تم کہتے ہو اس کے اندر کرنٹ ہے، لیکن ہم نے کرنٹ کو دیکھا نہیں اور اس کے انجینئر کو ہم نے نہیں دیکھا، لہذا یہ بلب ایسے ہی جل رہا ہے، ایسے ہی جل رہا ہے۔ یہ مکذبین کے دلائل۔ دیکھ رہے ہیں بھائی کائنات موجود ہے تو یہ تو بولنا پڑے گا نا، بلب جل رہا ہے تو بولنا پڑے گا نا جل رہا ہے وہ۔ اب انکار کہاں ہے؟ اس کے اندر جو بجلی ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے اور اس کے انجینئر کا پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے اس کو۔ اب مثبتین کیا کہہ رہے ہیں؟ جو کہہ رہے ہیں مرنے کے بعد زندگی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بلب جل رہا ہے، اس کے اندر کرنٹ ہے، ہمارا انجینئر سے تعلق ہے۔ وہ نبی ہوتا ہے جی، ہمارا تعلق ہے انجینئر سے، وہ بولتا ہے کہ اس کا سپلائی کرنے والا کون ہے۔ تم کہتے ہو کہ نہیں ہے کوئی، لیکن یہ مثبتین جو کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارا انجینئر سے تعلق ہے۔ اور ایک انجینئر نہیں ہے، دنیا میں ہزاروں انجینئر آئے ہوئے ہیں اور سب ایک ہی بات بول رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ کون بول رہا ہے؟ سارے انبیاء بول رہے ہیں کہ بھائی اس بلب کے اندر جو کرنٹ ہے، اس کرنٹ کا ایک انجینئر ہے، ایک آدمی نہیں بول رہا ہے۔ لاکھوں پیغمبر آئے، ہر قوم میں آئے پیغمبر، سارے لوگ یہ بول رہے ہیں، یہ سب انجینئر لوگ ہیں۔ اب بتائیے احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ دلائل کس کے مضبوط ہے؟ چلو عقل کو جج مان لیتے ہیں۔ عقل کو جج ماننے کا مطلب یہ پہلے عقل اپنی پوزیشن واضح کرے۔ نہیں، عقل کی کیا پوزیشن ہے؟ عقل ایک جج ہے، جج کا کام کیا ہوتا ہے؟ دونوں وکیلوں کے دلائل سنے اور دلائل سننے کے بعد صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ میری نگاہ میں راجح، یہ انکار نہیں کر سکتا، نہیں ہے دلیل دے۔ دونوں کے دلائل سننے کے بعد زیادہ سے زیادہ جج یہی بول سکتا ہے میری نگاہ میں یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر۔ انکار نہیں کر سکتا، انکار کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ ڈائریکٹ کیسے بول سکتا ہے جج قیامت نہیں ہے؟ دلیل اتنا کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے قیامت ہو سکتا ہے قیامت نہ ہو۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، العجب کل العجب لمن یشک فی اللہ ویر الخلق۔ تعجب در تعجب ہے کہ وہ شک کرتا ہے اللہ کے بارے میں جبکہ مخلوق کو دیکھ رہا ہے۔ مخلوق موجود ہے تو پیدا کرنے والا ہونا چاہیے نا، وہ اللہ ہے۔ تو تعجب در تعجب ہے کہ آدمی انکار کرتا ہے، شک کرتا ہے اللہ کے بارے میں جبکہ وہ مخلوق کو دیکھ رہا ہے۔ اور العجب کل العجب یرى النشأة الأخرى ينکر النشأة الأخرى، یا العجب کل العجب لمن انکر النشأة الأخرى ویترک النشأة الأولى۔ تعجب ہے اس شخص پر جو پہلی نشأت کو دیکھتا ہے۔ کیا انسان سب پیدا کیے گئے تو آدم سے وجود میں آئے ہیں نا، آدم سے وجود میں آئے، تو آدمی نشأت اولا کو دیکھ رہا ہے، نشأت اخرى کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ اچھا ایک نقطہ اس میں یہ ہے کہ مسلین کا جو وہ یہاں تک بات سمجھنے کے لیے آپ کو کافی پڑھائی کرنی ضروری ہے، میں اپنی سطح سے نہیں آ سکتا ہے، آپ لوگ تھوڑا اٹھو سمجھنے کی کوشش کرو۔ مثلین جو ہوتے ہیں نا، ایک جیسی دو چیزیں ہوں تو حکم دونوں پر ایک لگتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ مثلین پر حکم ایک ہی لگتا ہے۔ جی، پانی برستا ہے، ایک بنجر زمین کے اندر سے پودے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں بارش برسنے کے بعد، جبکہ اس زمین کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا، کہیں پودے، زمین مری ہوئی تھی، بالکل ڈیزرٹڈ تھی، مری ہوئی زمین تھی، بارش ہونے کے بعد پودے نکل آئے۔ یہ اور مردوں کا زندہ ہونا ایک ہی چیز ہے، ایک ہے بارش آنے کے بعد پودوں کا نکل آنا مری ہوئی زمین سے، ایسے ہی سور پھونکنے کے بعد قبروں سے مردوں کا نکل آنا مثلین ہے، اور مثلین کا حکم ایک ہوتا ہے۔ اگر اس کو مانتے ہو تو اس کو بھی مانو جی، اس کو اسی وجہ سے سورہ یاسین آپ پڑھیے، یہی دلائل دیے گئے، یہی دلائل دیے گئے کہ ایک زمین سے گزرو
गर्मी के दिन बिल्कुल धूल ही धूल नजर आती है, एक पौधा नजर नहीं आता, बल्कि वो जड़ें जो होती हैं ना पौधों की वो सूखी हुई होती हैं, बेजान होती हैं। लेकिन बरसात में उसी रास्ते से गुजरो तो देखो पौधे लहला रहे हैं, कहां से आए? ऐसे ही जब सूर फूंका जाएगा तो मुर्दे अपनी कब्रों से निकल कर उठे। मिसलाइन का हुक्म एक होता है। अच्छा आप देखो, पहले नहीं थे है? फिर वजूद में आ गए। पहले नहीं थे, नथिंग थे, वजूद में आ गए। अब उसके बाद फिर तुम फना हो जाओगे तो दोबारा क्यों नहीं उठाए जा सकते? अदम से तो वजूद में आए हो ना, अब फिर अदम हो गया, अगर तो वजूद में क्यों नहीं आ सकते? इसलिए कि मिसलाइन का हुक्म एक होता है। क्यों नहीं मानते इसको? क्यों नहीं मान सकते? अल्लाह